السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ امین اسلم. تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 4 آیت نمبر 12 سورہ یاسین. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا پہ ہم گنہ کریں گے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اب مشدد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر یہ تشدید آ جاتی ہے. یہ جو ڈبلیو شیپ کی علامت ہے، یہ جو سمبل ہے، یہ جس حرف کے اوپر آ جاتا ہے اس کو مشدد کر دیتا ہے. یعنی کہ غور کیجئے، واو مشدد، ٹھیک ہے، دال مشدد، جس کے اوپر یہ تشدید آ جاتی ہے نا، یہ اس کو مشدد کر دیتی ہے. یعنی کہ دال مشدد. تو غنہ ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد پہ. یعنی کہ جس نون کے اوپر تشدید ہوگی، جس میم کے اوپر تشدید ہوگی، اس کی آواز کو آپ نے اپنے ناک میں ایک حرکت کے برابر اپنے ناک میں اس کو رکھنا ہے. ایک انگلی کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا. ٹھیک ہے. میں نے نا کو کھینچا ہے. کیوں کھینچا ہے؟ کہ اگر زبر کے بعد الف آ جائے، اگر زبر کے بعد الف آ جائے تو وہ حروف مدہ الف کہلاتا ہے، اور اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. اب یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں نا، وہ اس کو پڑھتے ہیں مو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، مو نہیں ہے. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی، میں اس کو مینشن کر رہی ہوں. یہ مو نہیں ہے، یہ مو ہے. میم زبر واو، مو. نحیی الموتى، ٹھیک ہے. موتا غلط، مو موتا. ونکتب ما قدموا. منہ کو بھی میں نے کھینچا ہے. کیوں کھینچا ہے؟ کہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلائے گا، اور اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے. یاد رہے کہ واو کے اوپر یہ ساکن بھی ضروری ہے. واو کے اوپر یہ جزم کی علامت بھی ضروری ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ حروف مدہ واو کہلائے گا، اور اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. سیم ورڈ ہے. یہاں پر میں نے بتایا تھا مو، یہ ہے سوئی، ٹھیک ہے. دیکھیں مو جیسے میم زبر واو، مو واو لین تھا، اب یہ یا لین یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے. سوئی سے نہیں پڑھنا، آہ سے نہ ہوں نہیں پڑھنا آپ نے. اکثر یہاں پہ مسٹیک کی جاتی ہے کہ اس کو آہ سے نہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے. آہ سوئی، صاد زبر یا سوئی. مو میں واو لین تھا، یہاں پر یا لین ہے. سوئی سے نہیں پڑھنا، سی نہیں پڑھنا، اور بھی کئی طریقے سے پڑھتے ہیں، تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. سوئی، میں اس کو مینشن کر رہی ہوں. سوئی احصیناہ فی امام مبین. فی کے اوپر جو مد ہے نا، اس کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ چھوٹی مد ہے، یہ بڑی؟ یعنی کہ مد منفصل ہے کہ مد متصل ہے. تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد والے ورڈ میں یا کلمے میں یہ والا الف آئے گا، یعنی کہ یہ والا حمزہ آئے گا. الف کے اوپر جب کوئی علامت آ جاتی ہے نا، حرکت آ جاتی ہے زبر زیر پیش، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس مد کے بعد یہ والا اگر حمزہ آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو کنفرم ہو جانا چاہیے کہ یہ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے. اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. فی امام مبین. میم مشدد، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. یہاں پر اگلے ورڈ میں، اگلے حرف میں دیکھیے یہ یا مدہ ہے. کیوں یا مدہ ہے؟ کہ اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. مبین. وَضْرِبْ لَهُمْ. رب با ساکن ہے. با ساکن پہ ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ کہتے ہیں لفظ کو ہلا کے پڑھنا، تھرتھراہٹ کے ساتھ پڑھنا، تو اس کو ہم ہلا کے پڑھیں گے. وَضْرِبْ. رب
لہم مثلا اصحاب القریہ. اس میم کا مطلب ہے وقف لازم. یہاں پر آپ نے ہر حالت میں رکنا ہی رکنا ہوتا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر وقف کے آگے گزر جائیں. یہ یہاں پر وقف لازم ہے. یہاں پہ اپنے 110% رکنا ہی رکنا ہے. اب یہ دیکھیے کہ وقف کی صورت میں یہ گول تا جو ہے گول ہاں میں تبدیل ہو جائے گی. آپ اس کو قریتی نہیں پڑھیں گے, آپ اس کو پڑھیں گے قریہ. ٹھیک ہے. اذ جاءها المرسلون. اب یہ جو جا کے اوپر مد ہے, اب اس کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ چھوٹی مد ہے یا بڑی, یعنی کہ مد منفصل ہے یا مد متصل ہے. یہاں پر مد منفصل کی ہم نے کیسے پہچان کی تھی؟ اس کے بعد یہ والا حمزہ یعنی کہ زبر زیر پیش والا الف آئے گا, یہ والا حمزہ آئے گا. لیکن بڑی مد ہم کیسے پہچانیں گے؟ مد متصل کو کیسے پہچانیں گے؟ اگر اس مد کے بعد اسی حرف میں یہ حمزہ آ جاتا ہے, یہ والا حمزہ, ٹھیک ہے, ایک الف والا حمزہ یعنی کہ الف کے اوپر کبھی زیر زبر پیش لگ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے, اور ایک یہ والا حمزہ. تو یہ والا حمزہ آ جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے. ٹھیک ہے. تو اس مد کو ہم نے کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ 4 حرکات کے برابر. جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین. یہاں پر دیکھیے پھر سے نا کے اوپر مد آئی ہے. آپ نے مد کے فوری بعد اگلے لفظ کو دیکھنا ہے. اگر یہ الف ہے زبر زیر پیش والا تو اٹ مینز یہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل ہے. اس کو 3 حرکات کے برابر کھینچیں گے. اذ ارسلنا الیہم اثنین, یا لین آ گیا یہاں پر, جیسے کہ سوئی میں بتایا تھا. سوئی کے وزن پہ آپ نے نہیں پڑھنا ہے. الیہم اثنین, نہیں, ٹھیک ہے, نہیں پڑھنا, نہیں, الیہم اثنین, ٹھیک ہے, نہیں. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ. یہاں پر دیکھیں اِنَّا کے اوپر بھی مد منفصل اور لو کے اوپر بھی مد منفصل, کیونکہ ان دونوں کے بعد یہ والا حمزہ والا الف آیا ہے, یعنی کہ زبر زیر پیش والا الف ہے. اِنَّا إِلَيْكُمْ مرسلون. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.